بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا اور موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زمرد کے بالا خانے ہوں گے، ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور ایسے چمکتے ہوئے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالا خانوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں، اور وہ لوگ جو اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں، اور وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں ملتے جلتے ہو۔ اللہ پاک ہم میں بھی یہ صفات پیدا کر دے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں اس میں اتباع کا اختلاف ہے کہ زمرد اور جد اور زمرد ایک ہی پتھر کے دو نام ہے، ایک پتھر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہی نوع کے دو پتھر ہے۔ بہرحال ایک پتھر ہوتا ہے جو نہایت ہی روشن چمکدار ہوتا ہے۔ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح کے الزام ہے، ہر طرف سے فکرے کسے جاتے ہیں۔ آج انہیں جتنا دل چاہے برا بلا کہہ لے، کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کما کر لے گئے۔ جب وہ ان ممبروں اور بالاخانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے، گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے۔ ان قریب جب غبار اٹھ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔ ان خانقاہوں کی اللہ کے یہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں، یا ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے جن میں ان کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذکر کی مجالس پر جو سکینہ ایک خاص نعمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہیہ ان کو ڈانپ لیتی ہے اور اللہ جل شانہ عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابو ذر زعین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے دین کی تقویت کی چیز بتلاؤں جس سے تو دونوں جہاں کی بھلائی کو پہنچے، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس ہیں۔ ان کو مضبوط پکڑو اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے ان گھروں کو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے چمکدار دیکھتے ہیں جیسا کہ زمین والے ستاروں کو چمکدار دیکھتے ہیں۔ یہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ایسے منور اور روشن ہوتے ہیں، اپنے نور کی وجہ سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، اور جن کو اللہ جل شانہ نور کے دیکھنے کی آنکھیں عطا فرماتے ہیں وہ یہ بھی ان کی چمک دیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بزرگوں کا نور، ان کے گھروں کا نور ہی اپنی آنکھوں سے چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ چنانچہ فصیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے کہ چراغ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بالکل امی تھے، مگر قرآن و سنت کی آیات، حدیث قدسی، حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے، کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کا نور دوسرے کاموں میں یہ دونوں نور نہیں ہوتے۔ بس میرے دوستو بزرگوں، کتنی زبردست بات آ گئی کہ جب خانقاہ والوں ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں جو ہمارے سامنے آئی کہ جب ہم گھروں میں ہوں تو ہم گھروں میں بھی اللہ کا ذکر، چاہے قرآن شریف
کہ تلاوت کی صورت میں ہو یا تسبیحات کی شکل میں ہو، کرتے رہنا چاہیے کہ اس سے آسمان والے فرشتے جو نیچے ترکتے ہیں تو وہ گھر چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے ہم یہاں سے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان والوں کو وہ اسی طرح نظر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔